سفر، لیکن کون سا سفر؟ جو ہم نے ولایت کے سائے میں کرنا ہے، امامت کے سائے میں کرنا ہے۔ آپ کے درمیان میں جس ٹاپک کو لیا ہوا تھا یا جس عنوان پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ سفر تھا۔ یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے، یا اس عاشور سے ظہور تک کا سفر اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے دن سے ہم نے یہ بتایا کہ ہم ظہور کے زمانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی ایک امام ہے جس نے ظاہر ہونا ہے، امام زمانہ علیہ السلام پہ آنا ہے، اور جب امام زمانہ آئیں گے تو امام کو جس لشکر کی ضرورت ہوگی، جس معاشرے میں امام آئیں گے، جن لوگوں کی امام کو ضرورت ہوگی، امام کو مدد کی بھی ضرورت ہوگی۔ فقط یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ امام ہی ہماری مدد کریں گے یا امام ہی ہماری مشکلات کو حل کریں گے، بلکہ امام کو بھی مدد کی ضرورت ہوگی، اور اس مدد کے لیے مدد کون سی ہوگی یا کس مدد کی ضرورت ہوگی؟ اس مدد کی ضرورت ہوگی امام کے جو دشمن کے خلاف جہاد میں یا باطل کے خلاف جنگ میں امام کو جس لشکر کی ضرورت ہوگی، جن سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، جن لوگوں کی ضرورت ہوگی، وہ ہم سب ہوں گے، یا ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری نسلیں ہوں گی۔ لیکن اس سب کے لیے امام کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف سازش، دشمن جو سازشیں کر رہا ہوگا، امام کے ساتھ مل کے دشمن کی ان تمام سازشوں کو نابود کرنے کے لیے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے لیے، دشمن کے سامنے بہادری سے کھڑے ہونے کے لیے، حق کے لیے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں پہلے تربیت کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی قوم تربیت یافتہ نہیں ہوتی تب تک وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ نے دو قسم کے گھر ہیں جو اگر آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دو قسم کے گھر ہیں کہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک ہوتے ہیں وہاں جہاں پر جاؤ تو جاتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جھگڑے، فساد، آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں۔ آپ جب وہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماحول ایک عجیب سا ماحول ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، ساس آ کے بیٹھتی ہے بہوؤں کی کرتی ہے، بہویں آ کے بیٹھتی ہے ساس کی کرتی ہے، دیورانی جیٹھانی، یعنی بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ جائیں آخر میں آپ کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھئی یہاں آ کیوں نہیں۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہ تربیت نہیں ہوئی بھی ہوئی، جہاں پہ کسی نے ان کی تربیت نہیں کی، انہیں اچھائی برائی غلط صحیح کسی چیز کا نہیں بتایا، کہ بے لگام ہے اور بس یہ چل رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے سارے کام کر رہے ہیں لیکن بغیر تربیت کے کر رہے ہیں۔ یہ بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ کھانا بھی بنا رہے ہیں، یہ گھر کے امور بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن تربیت کا ماحول ان کے اندر نہیں ہے۔ لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں جب آپ وہاں پر جائیں تو آپ کے جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے تربیت والے ہیں۔ جاتے ہی جو پانی کا پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہی آپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، جو مہمان کی مہمان نوازی میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، پاس بیٹھ کر ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو فقط اپنی عزت فیل نہیں ہوگی، یعنی یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی بہت عزت کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، جنہیں ہماری زبان میں اکثر خاندانی لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ خاندانی ہے، یہ تربیت، اصل چیزیں تربیت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے خاندانوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کی تربیت ہوئی ہے، ایک وہ ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی۔ ہم جہاں پر ہیں اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے تربیت کی۔ ہم جس معاشرے میں ہیں نا، ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے تربیت کی۔ تربیت کے بغیر ہم سدھر نہیں سکتے، تربیت کے بغیر ہم سنور نہیں سکتے، تربیت کے بغیر ہم دائرۂ دین میں داخل نہیں ہو سکتے، تربیت کے بغیر ہم ولایت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ تربیت اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں کہ خاندانی تربیت تو ہم بھی اپنے بچوں کی کر لیتے ہیں کہ بڑوں کو سلام کرنا ہے، کسی کا احترام کرنا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی بڑے سے ادب سے بات کرنی ہے، بڑوں سے بدتمیز، یہ سب کچھ ہم پھر بھی اپنے گھروں میں سکھا دیتے ہیں۔ لیکن جو اصل تربیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دین کی تربیت۔
آپ نے بچوں کو نہ، میں دین کے لیے فقط نماز روزے کی بات کر رہی ہوں، دینی تربیت سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے کہ اگر آپ کے امام آ گئے تو امام کے آنے کے بعد اگر انہیں آپ کی جان کی ضرورت پیش آئے یا آپ کے والد کی زندگی کی ضرورت پیش آئے، آپ کی والدہ کی ضرورت پیش آئے، تو کیا آپ امام کے لیے اپنے گھر والے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بہن بھائی قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ یہ چھوٹے بچوں کو سکھانے کی ایک عام سی تربیت کی بات ہے۔ ان کی تربیت جیسے کی جائے کہ انہیں بتایا جائے کہ سب قربانیاں امام کے آگے معنی نہیں رکھتی، یعنی سب سے پہلے وہ ولی یا وہ امام ہمیں چاہیے۔ جس طرح زمانے رسول میں اصحاب تربیت کر رہے تھے، فقط اپنے بچوں کی نہیں، اگر کسی صحابی کے پاس غلام بھی ہے تو وہ غلام کی تربیت بھی ایسی کرتے تھے کہ جب وہ غلام کہتے تھے کہ اگر مشکل وقت آ جائے ہمارے بھی آقا پر، یعنی رسول خدا پر یا کسی معصوم پر، تو تب بھی تم نے نہ میری جان کی پرواہ کرنی ہے نہ اپنی جان کی پرواہ کرنی ہے، ان پر اپنے آپ کو فدا کر دینا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا میدان کربلا میں حضرت جون کی شکل میں، جو حضرت ابو ذر کے غلام ہیں، حضرت ابو ذر کے غلام کی تربیت یہ ہے کہ جب وہ مولا حسین کے پاس کربلا میں ہے تو مولا حسین کے لیے وہ غلام اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ یہ سب تربیت ہے۔ کربلا جتنی برپا ہوئی ہے، یہ عاشورہ جو برپا ہوا ہے، اس میں ہر کوئی تیار ہو کے آیا ہے، ہر کسی کی تربیت ہوئی ہے، تربیت کر کے لایا گیا ہے میدان کربلا میں ان جوانوں کو یا ان بوڑھوں کو۔ یہ تربیت یافتہ تھے، جبھی تو ٹھہرے گئے۔ اگر ان کی تربیت نہ ہوتی تو کوئی بھی میدان کربلا میں اتنی سختیوں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کسی کا ساتھ دینا آسانیوں میں بڑا آسان ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس سارا کچھ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں کہ آپ پہ کوئی مشکل آئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر جگہ کھڑے رہے میں ساتھ ہوں۔ جب تک اس پہ مشکل نہ آئے تب تک آپ کا ساتھ رہے۔ لیکن اصل ساتھ کون سا ہے کہ جیسے ہی مشکل پڑے اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ ساتھی کون ہے۔ مشکل وقت میں دیکھا جاتا ہے نا، سخت وقت میں، کٹھن وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ آخر کون ساتھی ہے۔ اچھے ٹائم میں تو سارے ساتھی بن جاتے ہیں، سارے دوست بن جاتے ہیں، سارے اپنے بن جاتے ہیں۔ اصل وقت مشکل کا ہے۔ کربلا سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں جو وقت میدان کربلا میں تھا۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، قربانیاں بھی تھیں، زخم بھی تھے، اذیتیں بھی تھی، تکلیفیں بھی تھیں، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ یہ سوچ بھی ساتھ ساتھ تھی کہ اس کے بعد جو خواتین ہیں ان کی چادریں بھی باقی نہیں رہیں۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، سوچ میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اسیری بھی ہے، اس کے بعد زندان بھی ہے، اس کے بعد بازار بھی ہے، اس کے بعد دربار بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ کو اگر پہلے بتا دیا جائے کہ یہ مشکلات سے گزر کے جانا ہے تو شاید قلبوں میں لرزش آ جائے، لیکن ان تمام مشکلات سے کربلا والے گزرے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری میں عاشور اس لیے ضروری ہے کہ عاشور بتا رہا ہے کہ ان 72 نے تمام مشکلات کو جھیلنے کے بعد جس منزل کو پایا ہے وہ منزل ہے جو ولایت کے سائے میں ہے۔ امام حسین کی نظر میں کون سی منزل پالی ہے؟ اس نے ان اصحاب نے کون سا مقام طے کیا؟ یہ اصحاب کس مرتبے پر فائز ہو گئی ہے؟ یہ اصحاب امام حسین کی مدد کر کے کہاں پہنچ گئی ہیں؟ یہ وہ اصحاب ہیں جن کے بارے میں زبان امام حسین سے نکلا تھا فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابَ الْأَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِهِ۔ میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھی ایسے اصحاب جیسے اصحاب مجھے دیکھے۔ یعنی وفا کا وہ عالم، کردار کا وہ عالم، بلندی کا وہ عالم اصحاب امام حسین نے دکھایا ہے۔ عاشور کے دن میدان کربلا میں وہ کردار یا وہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ مولا حسین خود تعریف کر رہے ہیں۔ یہ شب عاشور کے امام حسین کے جملے ہیں جو مولا حسین شب عاشور میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے، یعنی رسول کے اصحاب بھی گزرے ہیں، مولا علی کے اصحاب بھی گزرے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب بھی گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء کے پاس بھی اصحاب تھے۔ رسول کے بڑے جنت صحابی تھے، بہت بہترین صحابی تھے، بہت اچھے صحابی تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں نہیں ہے۔ یعنی
रसूल का जो लश्कर है, जब रसूल ने अपने लश्कर को तैयार किया तो रसूल के बहुत बेहतरीन असहाब रसूल के साथ मौजूद थे। जंग लड़ने के लिए जंग उहद में गए रसूल खुदा के साथ। लेकिन जब कोई लश्कर बनता है ना, हमारे यहाँ एक डेफिनेशन बहुत मतलब यानी एक तारीफ किसी चीज की बयान की गई है तो बहुत अजीब बयान की गई, जैसे सहाबी की। हमें जो बताया गया है उर्दू जबान में, जब सहाबी की तारीफ करते हैं तो हमें कहते हैं सहाबी उसे कहते हैं जो रसूल के साथ था, जिसने रसूल को देखा, जो रसूल के दौर में था, जो रसूल के साथ था, वो सहाबी था। हमें यही डेफिनेशन, यही तारीफ सहाबी की बताई गई है। सहाबी इसको नहीं कहते कि जो रसूल के साथ है और जो रसूल को जिसने देखा है। नहीं, जरूरी फकत ये नहीं है, ये है लेकिन सिर्फ ये नहीं है। सहाबी वो होता है जो सोच में, जो फिक्र में और मकसद में अपने इमाम या अपने रसूल के जैसा हो, यानी जो रसूल सोच रहे हो उसकी सोच वहां तक पहुंचे। जो रसूल का मकसद हो, सहाबी का भी वही मकसद हो। मसलन रसूल अगर तौहीद की बका के लिए मैदान में उतर रहे हैं तो सहाबी भी तौहीद की बका के लिए मैदान में उतरे। यानी जो काम रसूल का है, जो मकसद रसूल का है, जिस तरफ रसूल लेके जाना चाहते हैं, सहाबी बिल्कुल उसी तरफ जा रहा हो। ये ना हो कि रसूल कोई और हुक्म दे, सहाबी किसी और तरफ रुक करके बैठा हो, रसूल कहे कि ये काम करना है और सहाबी कहे कि अभी वक्त नहीं है, आपका हुक्म मानूंगा लेकिन कुछ देर बाद। ऐसा नहीं हो सकता। सहाबी वो जो कुल का कुल जो भी हुक्म आए रसूल का या मासूम का, इमाम का, वो उस हुक्म को माने, उस हुक्म पे अमल करे, वो सहाबी होता है जो हर तरह से बात को मानता है। आप रसूल के दौर में रसूल का लश्कर तैयार हुआ और बाकी जगहों की बात एक अलग है। अगर आप खाली ग़ज़वा उहद को लें, जो तकरीबन अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ सब मिक्सर की किताबों में तकरीबन एक जैसी ही लिखी है, खास पर क्योंकि तारीख इस्लाम है, तारीख इस्लाम में इतना खास फर्क नहीं है। तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि जब ग़ज़वा उहद हुआ तो रसूल ने एक पहाड़ी पर अपने कुछ लश्कर के सिपाहियों को बिठा दिया और रसूल ने उनको बिठाकर कहा कि जो भी हाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम फतह हो या हारे, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ी। ऐसा ही है ना, रसूल ने यही कहा। अब वो कौन है जो लश्कर रसूल है? हमें क्या बताया गया? जिसने देखा और जो साथ साथ था वो रसूल का सहाबी है। उस एतबार से तो वो सब रसूल के सहाबी हुए जो उस वक्त लश्कर में रसूल के मौजूद थे। अब ये सहाबी कह लें या ये लश्कर रसूल का कह लें, ये सारा इस लश्कर में से 40 अफराद रसूल ने घाटी पर चढ़ा दिए। हुक्म दिया, रसूल ने हुक्म दिया कि जब तक मैं ना कहूं तुमने घाटी नहीं छोड़ी, तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, तुमने इसी जगह पे रहना है, इसी जगह पे कायम रहना है। हम हार जाए तो भी यहाँ से नहीं हिलना, हम जीत जाए तो भी यहाँ से नहीं हिलना, माले गनीमत गिरे तो भी यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से तुम्हें हिलते हुए नजर ना आओ, बस यही बैठे रहना। इधर जंग की सूरत हाल बदली, इनको लगा कि हम जंग की फतह पा चुके हैं, ये घाटी छोड़ के रसूल के हुक्म से पहले ही वापस आए। अब ये जो घाटी छोड़ के आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया जो घाटी छोड़ के आ रहे हैं? इन्होंने रसूल के हुक्म को नहीं माना, रसूल की अताअत नहीं की। तो रसूल से क्या किया? रसूल से बेवफाई कर दी। यानी रसूल खातिम, आखिरी रसूल जैसे रसूल होने के बावजूद रसूल के सहाबी या रसूल के लश्कर में से भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने रसूल की बात को नहीं माना। इमाम हसन मुज्तबा, इमाम का दौर आया, इमाम ने अपने लश्कर को भेजा जंग के लिए। लश्कर के सिपाही सालार के तौर पे इमाम ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को भेजा और उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास मुआविया के हाथों बिके और उसके बाद इमाम हसन का साथ छोड़ दिया। सहाबी यहाँ भी काम नहीं आए। जब उनसे पहले इमाम अली का दौर है और इमाम अली तो नहजुल बलागा में ही लिखा है, वो तो किसी जंग की मिसाल देने की जरूरत ही नहीं है। अपने लश्कर से कहते हैं कि जंग पे जाना है। इमाम अली खुद फरमाते हैं, मैं तुम्हें सर्दी में कहता हूँ चलो तो तुम कहते हो सर्दी है, मैं तुम्हें गर्मी में कहता हूँ चलो तो तुम कहते हो गर्मी है, मैं तुम्हें कभी दरमियाने मौसम में पुकारता हूँ तो तुम कहते हो फसलों के कटने का वक्त है। कभी तुम कोई बहाना करते हो, कभी तुम कोई बहाना करते हो और आखिर में उन्हीं असहाब से
انہی لشکر سے تنگ آ کے مولا کائنات نے کیا کہا کہ پروردگارہ انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. یعنی نہ رسول خدا کے پاس ایسے کل کے کل صحابی ہیں کہ سارے ہی بہترین ہوں، نہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایسے صحابی ہیں کہ سب کے سب ہی بہترین ہوں، نہ مولا کائنات کے پاس ایسے صحابی ہیں کہ یہ کہا جائے کہ مولا علی کو جتنے بھی ملے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بے وفا نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے. یہی جو لشکر مولا علی جن سے خطاب کر رہے ہیں. لیکن امام حسین کے پاس جو صحابی آئے، مولا حسین کو جو اصحاب ملے، مولا حسین کا جو لشکر تیار ہوا، یہ چنا ہوا لشکر، یہ تربیتی یافتہ لشکر، یہ با کردار با ایمان اصحاب کی کیسے تھے؟ یہ وہ اصحاب ہیں جو پہلے دن بھی بیان ہوا کہ یہ میدان کربلا میں شب عاشور بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے پاس، اور مولا حسین چراغوں کو بجھا کر، وہاں رسول کہہ رہے ہیں گھاٹی چھوڑ کے تمہیں کہیں جانا نہیں ہے، اور یہاں پر امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں چراغوں کو بجھا رہا ہوں، تم سب چلے جاؤ. یہاں خود کہہ رہے ہیں جاؤ، لیکن اتنے با وفا کہ کہا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. وہ انہیں حکم دیا، پھر بھی آنے کو تیار ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، مولا حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، لیکن یہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اس وقت مشکل وقت ہے، اس وقت امام کو ہماری ضرورت ہے. اگر ہم ہی کام نہ آئے تو پھر اب کام نہ آئے تو کب کام آئیں گے؟ پھر صحابی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر چلے بھی جاتے ہیں، امام تو کہہ رہے تھے میں راضی ہوں، امام نے تو کہا تھا میں نے بیعت کو اٹھا لیا ہے، امام نے تو کہا تھا کہ تم نے اپنا کام کر دیا، تم نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا ہے. اب کیونکہ تم نے وفا کر دیا، تم مجھ تک پہنچ گئے، تم تمام سختیوں کے بعد تم نے پا لیا مجھے، تم مجھ تک آ گئے ہو، اب میں تم سے راضی ہوں، یہ میرے دشمن ہے، تم چلے جاؤ. چاہتے تو جا سکتے تھے کیونکہ امام تو راضی ہو گئے تھے. آپ اور ہم جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہمارے اصل مقصد تو رضا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، عبادت کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولتے اللہ راضی ہو جائے، بڑوں کا احترام کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. کتنی رضا چاہتے ہیں. یہاں تک امام کی رضا مل گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کل کو جب وہ وقت آئے گا جب امام حسین حل من ناصر کی صدا دیں گے، جب مددگار کی ضرورت ہوگی حسین ابن علی کو، اس وقت اگر ہم ہی نہ ہوئے، ہم اپنی زندگیاں بچا کے چلے گئے، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو حسین پر ہی قربان نہ ہو سکے. پھر وہ زندگی نہیں ہے اگر آپ امام پر قربان نہ کریں. وہ زندگی کربلا کے اصحاب یا عاشورہ سے ظہور کا سفر اسی لیے بیان ہوا کہ عاشور کے اصحاب نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ جب تم اس جگہ سے عاشور سے سفر کرو گے نا امام زمانہ کے ظہور تک کا، تو جب امام زمانہ پر یہ بھوک کا وقت آئے گا، یہ مشکلات کا وقت آئے گا، جب امام زمانہ کو قتل کرنے کے لیے دشمن موجود ہوگا، جب امام زمانہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر موجود ہوگے، جب امام زمانہ کے لیے تمام دنیا کے لشکر جمع ہو جائیں گے، اس وقت امام زمانہ کو ان کربلا والے جیسے 72 کی ضرورت ہوگی جو میدان میں کھڑے رہیں، نہ کہ چھوڑ کے جائیں گے. اس عاشور نے ہمیں یہ 72 دیے ہیں، وہ 72 جو آپ کو اور مجھے، جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے کردار میں نظر آئے، جو مولا حسین چاہتے ہیں ہمارے کردار میں نظر آئے. اسی لیے تو اس کشتی نجات نے اس کاروان کی ابتدا کی ہے. عاشورہ تو ابھی ابتدا تھی، عاشورہ ابھی سٹارٹ ہے، ابھی ابتدا ہے، یہاں سے تو شروع ہوا ہے، ابھی اس نے بہت دور تک جانا ہے، یہاں تک ختم نہیں ہونا. اس عاشورے کا اختتام ظہور پہ ہونا ہے، اور ظہور کے لیے خالی یہ نہیں ہے کہ پھر وہ بھی برپا ہو جائے گا اور سب ختم نہیں. ظہور کے لیے تیاری کے ساتھ بھی کوئی داخل ہو سکتا ہے، کربلائی تربیت کے بعد کوئی داخل ہو سکتا ہے. اس ظہور کے لیے آپ اور مجھ جیسی عام ماں نہیں چاہیے، اس ظہور کے لیے کربلائی ماں چاہیے، اس ظہور کے لیے زینبی ماں چاہیے، اس کے لیے علوی باپ چاہیے، اس کے لیے حسینی باپ چاہیے، اس کے لیے بھائی وہ ہوں جنہوں نے علی اکبر جیسی تربیت حاصل کی ہے، اس کے لیے بھائی، اس کے لیے غلام بن کے بھی جانا ہے تو غلام ایسے ہوں جنہوں نے حضرت جون جیسی، حضرت زہیر بن قین جیسی، اور مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر جیسی تربیت کو حاصل کیا ہو. یہ وہ جو کربلا سے بہت عرصہ پہلے کربلا تک پہنچنے کی تیاری کر رہے تھے. بہت سے ایسے ہیں
मुस्लिम इब्ने और रजब तबीब इब्ने मज़ाहिर ये तो है ही वो कि जिन्होंने करबला के लिए खुद को तैयार किया है, खुद को आमादा किया है। जो तैयार नहीं है वो तो फकत बुला ही रहे हैं और बुलाते बुलाते आखिरकार खामोश होके बैठ गए। लेकिन जो आमादा होके आए वो तमाम लश्कर से, तमाम कूफे से भी गुजर के चले गए। दरूद भेजिए मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नाराए हैदरी, हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। ये सब कुछ हमें करबला से मिलेगा, लेकिन रास्ता जो पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता जो रास्ता करबला का है, रास्ता बहुत मुश्किल है निजात का रास्ता, है हुसैनियत का रास्ता। ये सफर मुश्किल है और मुश्किल सफर में हमें तरबियत के बगैर, जो मैंने कल कहा था कि तरबियत के बगैर हम दाखिल नहीं हो सकते। सफर बहुत कठिन है, सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें दाखिल होना है। हम जिस मुश्किल सफर के साथ गुजरते हैं या मुश्किल वक्त से गुजरकर जब हकीकी दीन में पहुंचते हैं, असल में हम मुश्किलात इसलिए पसंद नहीं करते, हमें आसानियों से ज्यादा प्यार है, मुश्किलात हमें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। अल्लाह इंसान पर मुश्किलात को भी डालता है, आसानियों को भी देता है, यानी नेमतें भी अल्लाह अता करता है और मुश्किलात में भी अल्लाह ताला हमें आजमाइश के लिए, इम्तिहानात के लिए परवरदिगार आलम हमें इम्तिहानात में भी डाल रहा होता है। लेकिन देखना हमने ये, जब ये मुश्किलात हम पे आती है तो हम कितना घबराते हैं या कितना परेशान होते हैं। हमें आदत है अपने पसंद के दीन, जिस तरह शायद आप ही के दरमियान में कल मैंने कहा था कि इंसान अपने नफ्स को अपना खुदा बना लेता है, यानी अपनी पसंद की, अपने नफ्स की चीज, अपनी पसंद की चीज, अपने पसंद का दीन, दीन में से जितना पसंद है उसको अपना लिया, जो पसंद नहीं है उसको हमने छोड़ दिया। ये असल में हम दीन नहीं मान रहे, असल में ये हम अपने नफ्स को मान रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं, अपनी पसंद का दीन है। ये एक चीज हमारे जहन में रहे कि हम कलमा भी पढ़ें, हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी करें, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहें, हम कलमा हक को भी बयान करें, हम कलमा हक अपनी जबान पे जारी भी रखें, हम अपने आप को मुसलमान भी कहते रहें और मुसलमान कहने के बाद हम ये भी समझते रहें कि दीन भी हमारी पसंद का हो। यानी अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को मान रहे हैं, लेकिन वो हमारी माने कि दीन हमारी पसंद का हो। तो ये जहन में रहे कि दीन, अपनी पसंद का दीन मूसा तो नहीं देंगे, आपकी पसंद का, हमारी पसंद का, बनी इसराइल की पसंद का दीन मूसा नहीं देंगे। आपकी हमारी पसंद का दीन रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देंगे। हमारी पसंद का दीन कोई भी नबी आ जाए, 1,24,000 अंबिया में से कोई नबी भी हमारी पसंद का दीन हमें नहीं देगा। ये कौन सा दीन आप हमारी पसंद का देगा? अगर अपनी पसंद का दीन चाहते हो तो सामरी के पास चले जाओ, सामरी आपकी पसंद का दीन देगा। आप थोड़ा गर्मी में घबराए हुए हैं, बाजू दुख जाएगा, आपका रहने दीजिए, हमें आदत है, कोई मसला नहीं है। ये गर्मी थोड़ी देर की है, खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो इतना मसला नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर आप बर्दाश्त कर लें, जरूर भेजिए। जो दीन अपनी पसंद का इंसान चाहे तो वो दीन सामरियों से मिलता है। मूसा अपनी पसंद का दीन नहीं दे सकते, मूसा नहीं देंगे अपनी, क्योंकि जब लोग चाहते थे ना, बनी इसराइल चाहते थे, जब वो आए छूट के, फिरौन से निजात मिली, निजात मिलने के बाद जब वो सहरा में आए, सहरा सीना में दाखिल हुए, तो उससे पहले उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो बुतों की पूजा कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें नजर आए कुछ लोग जो पत्थरों को पूज रहे हैं, बुतों को पूज रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि कितने अच्छे लोग हैं, अल्लाह को चूम भी सकते हैं, अपने परवरदिगार को, जो उनका, वो अपने आप को खुदा समझ रहे थे, जिनको खुदा समझ रहे थे, वो कितना अच्छा माहौल है।
کہ پتھر پڑا ہے اپنے پتھر کو خدا سمجھ رہے ہیں اور اس کو چوم بھی رہے ہیں, اس کو گلے بھی لگا رہے ہیں, اس پہ چڑھا بھی چڑھا رہے ہیں. ان کیونکہ ذہن چھوٹے تھے, ابھی تو مسلمان ہوئے ہی تھے, ابھی ذہن چھوٹے تو ذہن ڈائریکٹ یہی کرے کہ موسیٰ جو خدا بتا رہا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا. جو موسیٰ نے خدا بتایا ہے بھلے ہوگا لیکن نظر تو نہیں آتا. کتنا اچھا ہے خدا کو دیکھ بھی سکیں, خدا کو چوم بھی سکیں, خدا کو جھپیاں بھی ڈال سکیں, خدا کو چڑھا سکیں. بھائی انسان ہے نا, فطرت ہے. اب فطرت میں کیا ہے کہ جسے پیار کرتے ہیں وہ نظر بھی آئے, جسے منوا رہے ہو وہ نظر بھی آئے. اور پھر فقط یہ نہیں, شاید یہ ہمارے معاشرے میں بھی اب یہ ہوتا ہے جب خدا سے بولے تو جواب بھی ملے, دعا مانگے تو فوراً قبول ہو جائے, ادھر دعا کی ادھر جھٹ دعا قبول ہو جائے. ہم کچھ نہ کریں, اللہ ہمارے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم کچھ نہ کریں لیکن اہل بیت ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کر لیں. یہی تھا بنی اسرائیل کہا کہ فوری حضرت موسیٰ کو کیا کہتے تھے, جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ منو سلوا بھیجے, اپنے خدا سے کہو فلاں چیز کھا کے تھک گئے, اپنے خدا سے کہو کہ اب ہمیں کھیرے چاہیے, اب ہمیں دال چاہیے, اب ہمیں وہ. یہ قوم معجزہ پسند قوم, یہ جس کو نبی سے زیادہ باقی ہر چیز سے پیار تھا, انہیں کھانے سے, انہیں پینے سے. ابھی بعض اوقات جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں, ہم جب منڈی میں اگر آپ آئے, وہاں منڈی بہت سٹی میں آپ آئے نا, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میری, منڈی بہت دن آپ سٹی میں آئے تو اتنے انسان نہیں ہے جتنی کھانے کی دکانیں ہیں وہاں, جتنے جنک فوڈ یہ برگر ہے, پیزے ہیں, یہ سب. آپ ہر ایک دکان کے بعد آپ کو ایک پیزے کی دکان ملے گی, ہر ایک دکان کے بعد آپ کو برگر کی دکان. کچھ نہیں تو جن کو دکان نہیں ملی وہ ریڈیو پہ لگا کے ریڈیو پہ کھڑے ہو گئے, اور یہ چپس اور یہ برگر اور یہ سارا کچھ. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کی, میں انہیں دیکھ کے یہی اکثر کہتی ہوں, ہم سب بنی اسرائیلی ہو گئے ہیں. ہمیں بس یہی, اگر ہمارے دور میں امام بھی ہوتے تو ہم کہتے مولا باقی باتیں چھوڑیں. وہ جو تھے نا کوفی, جب مولا کہتے تھے کہ لڑنے کے لیے جاؤ, کہتے تھے سردی ہے گرمی ہے, وہ ریسٹ والی قوم تھی. ہم وہ قوم نہ ہوتے, ہم کہتے مولا تھوڑی دیر ٹھہرے, کچھ کھا لیتے, مولا کچھ برگر پیک کرا لیتے ہیں, کچھ پیزے پیک کرا. ہم یہ قوم ہوتے ہیں. اور حقیقت ہے ہماری فطرت میں اب کھانا پینا شامل ہو گیا. زیادہ تر لوگوں کو آپ فقط ان پیزے اور ان دکانوں پہ دیکھیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی جب غزہ پہ حملہ ہوا تو باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا ان کی جو دکانیں تھیں, خاص طور پہ جو برگرز تھے ان کے, میک ڈونلڈ وغیرہ کا. عرب ممالک میں کافی میں ہوا, خود ان کے انگلش ممالک میں میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ ہوا, لیکن ہمارے پاکستان میں نئی برانچز کھلی ہوئی. ہم کو بنی اسرائیلی قوم, یہاں پہ نئی برانچز ان کی کھلی, انہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ کس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے, کس چیز کو کھانا جائز ہے, کس چیز کو کھانا نہیں جائز, یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, یہ مال کچھ نہیں. یا آپ کو وہاں کپڑا نظر آئے گا, یہاں آپ کو وہاں کھانا نظر. کیوں؟ کیونکہ اتنی مادیت میں غرق ہو چکے ہیں, اب نہ دین سمجھ میں آتا ہے, نہ حسینیت سمجھ میں آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب لباس, مجلس میں بھی لباس پہنا جاتا ہے. ابھی آپ وہاں برینڈز کی دکانوں پہ جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے فیسٹیول لگائے ہوئے, محرم فیسٹیول کے کپڑے. کیوں؟ کیونکہ شیعوں نے کالے لباس پرنٹڈ اور یہ کڑھائیوں والے اور سارا کیوں لینے ہیں. انہوں نے مجلسوں میں جانا ہے اور ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں, ہمارے پاس کتنی دولت ہے, ہمارے پاس. یہ شاید گھر میں بیٹھ کے نہیں بتا سکتے, اب یہ مجلسوں میں جا کے بتائیں گے کہ ہم کتنا بہترین کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنی دولت ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, ہم برانڈ پہنتے ہیں, سب کچھ. یہ کیا, یہ مادیت پرستی ہے. اتنا غرق ہو گئے مادیت پرستی میں, اس طرح بنی اسرائیلی قوم بن گئے. انہیں تو پھر دل کر رہا تھا کہ خدا ہو جسے چوم سکے, جسے چاٹ سکے. یہاں تو خدا بھی یاد نہیں ہے. چومنے چاٹنے کی تو الگ بات ہے, یہاں تو خدا بھی یاد نہیں ہے. آپ کو ہر جگہ انسان یہی کھاتے پیتے اور پہنتے اوڑھتے نظر آئیں گے. ہمارا تو یہ عالم ہو گیا ہے. اس عالم میں اس نبی کے لیے کتنی مشکلات تھی کہ جو اس قوم کو سنبھالے پھر رہے تھے. جب واپس آئیں گے دور سے تو عالم ہی کچھ اور کام ہوگا. وہ جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے, اب وہ سامری کے آگے مسالے کی عبادت کر رہے ہیں, اور سامری پھر رہا ہے, وہ انجینئر بنا کے سب کچھ. آج ایک نظر ذرا اپنے ماحول پہ کریں چاروں طرف. ہمارے بھی تو ارد گرد کوئی سامری نہیں ہے, کوئی اہل منبر, کوئی بتانے والا, کوئی پڑھانے والا, کوئی اسکول کا ٹیچر, کوئی بھی ممکن ہے, کوئی ہمارا گھر والا, کوئی ہمارا اپنا, کہیں کوئی ایسا سامری تو نہیں ہے جو ہمیں دین کی راہ سے, جو ہماری ڈائریکشن سے, جو ہمیں اصل دین سے ہٹا رہا ہے. اور ہیں
ہمارے معاشرے میں کئی ایسے مادیت پرست لوگ ہیں جو ہمیں اس راہ سے ہٹا رہے ہیں. ہمیں عاشورے کی حقیقت سے ہٹایا جاتا ہے. ابھی میں نے جو 3 مجلسیں پڑھی ہیں، پہلی مجلس میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور 2 مجلسوں میں نے یہ مثال پیش کی اور آپ لوگوں کو بھی ضرور بتانا چاہوں گی. یہ جو ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عاشور سے ظہور تک کے سفر کی طرف جا رہے ہیں اور عاشور سے ظہور کے سفر میں کیا کیا چیزیں نکالنی ہیں اور کن کن چیزوں کو اپنانا ہے، یہ ذہن میں ہمارے ہونا بہت ضروری ہے. ان 8 مجالس کا مقصد بھی تب پورا ہوگا جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں اور نکالنے والی نکل جائیں. جب میں صبح کی جو 8:30 بجے کی مجلس ہوتی ہے میں پڑھنے وہاں پر گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جناب قاسم کے مسائل پڑھیں گی آج کی مجلس سے. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے. جب میں ممبر پر پہنچی تو ممبر پہ جا کے پتا چلا کہ انہوں نے جب میں بیٹھی تو انہوں نے میرے آگے تشت لا کے رکھا، تھال لا کے رکھا. اس تھال میں صحرا تھا، گہنے تھے، مہندی تھی، چوڑیاں تھی، یہ سب کچھ لا کے انہوں نے میرے آگے رکھا اور مجھے کھا کے جب آپ اس وقت رونا بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی. یہ کس کی شادی، کون سے گہنے، کون سے سہرے، یہ کون سی مہندیاں جو کربلا والوں نے کی. ہماری مجالس میں ایک ماحول ہے الحمدللہ کہ سب طبقات آتے ہیں، تمام مسلمان آتے ہیں. کس کے لیے؟ مولا حسین کے لیے. یہ عشق حسین ابن علی میں حسینی بن کے آئے ہیں سب. یہاں پر کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، یہاں کوئی سنی نہیں ہے. آپ دوسرے پر کیا تعصب ڈال رہے ہو؟ مجھے کہا گیا آپ نے اسے اٹھانا ہے، اٹھا کے بتانا ہے کہ جی ماں کا یہ ارمان تھا، کربلا والی ماں کا، اور جناب قاسم کی شہادت ہو گئی تو ماں. مقصد حسین فیل ہو رہا ہے. امام حسین کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ کربلا، یہ عاشورہ، یہ روز ہم کیوں منا رہے ہیں؟ ہم اس لیے منا رہے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ امام حسین کا اصل مقصد توحید کو بچانا تھا. لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے، یعنی شیطان کی ولایت میں جا رہے تھے. مولا حسین نے وہاں سے نکالا انہیں اور نکال کر حقیقی ولی کے سائے میں لے کے آنا چاہتے تھے. مولا حسین یہ بتا رہے تھے، تم بتا رہے ہو کربلا والوں، کربلا والی ماں ہم جیسی ماں کی طرح نہیں ہوتی. یہ ہمارے ارمان ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہو تو وارث بنے، بیٹا پیدا ہوگا جوان ہوگا سہارا بنے گا، بیٹا پیدا ہوگا یہ ہوگا بیٹا. یہ ہمارے ارمان ہے کہ شادیاں کریں گے، مہندیاں کریں گے، اپٹن کریں گے. یہ ہندوستان سے ہم رسمیں لے کر آئے ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہ گے. یہ کربلائی ماں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کربلائی ماں بیٹا اگر مانگ رہی ہوتی ہے تو اس لیے مانگتی ہے کہ مولا میں آپ کا سپاہی بناؤں گی. کربلائی ماں وہ ہے جسے بیٹا مل جائے تو تربیت ایسے کرتی ہے کہ یہ کسی باطل کے سامنے ڈٹ سکے. حق کی تربیت کرتی ہے، اسے بتاتی ہے، اسے بچپن سے اپنی آغوش میں بٹھا بٹھا کے کربلا کے قصے سناتی ہے. وہ مہندیوں اور شادیوں کے قصے نہیں سناتی کربلائی ماں. کربلائی ماں بتاتی ہے کہ تم نے حسینی کیسے بننا ہے، تم نے زہیر بن خین کیسے بننا ہے، تم نے مسلم ابن اوسجہ کیسے بننا ہے، تم نے جون کیسے بننا ہے، تم نے حبیب ابن مظاہر کیسے بننا ہے، تم نے اپنے امام کا ساتھی کیسے بننا ہے. تمہارے امام پر اگر مشکل وقت آ جائے، تمہارے دین پر مشکل وقت آ جائے، اگر توحید پر مشکل وقت آ جائے، اگر امام تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ بھی ہو، لیکن اگر توحید پر مشکل وقت آ جائے تو اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرنا. ہمیں کربلا یہ سکھا رہی ہے، ہمیں عاشورے نے یہ سکھایا ہے. ہمیں عاشورے نے کربلائی ماں بننا سکھایا ہے، نہ کہ وہ ماں کہ جو اتنی مادیت پرست ہو کے بچے کے پیدا ہوتے ہیں اس کی شادی کا سوچ رہی ہے. یہ میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ یہ کون سی ماں کا تذکرہ کر رہی ہیں، کون سے قاسم کی ماں؟ وہ ماں تو بار بار مولا حسین کو بیٹا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو کیوں نہیں بھیج رہے. وہ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے. کربلائی ماں اور عام ماں میں بہت فرق ہے. کربلائی ماں جناب زینب جیسی ہے. کربلائی ماں یہ نہ سوچیں جناب زینب کے جب بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہم یہ سوچیں کہ جناب زینب نے اپنے بھائی پہ سے دونوں بیٹوں کو قربان کیا، کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا اللہ کے ولی پر سے اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کیا. راہ خدا میں اپنے فرزند جناب زینب نے دیے. یہ راستہ حسینی راستہ جہاں قربانیاں مانگتی. جناب زینب نے دونوں دیے اپنے بیٹے. ورنہ اگر بہن کے طور پہ دیکھا جائے تو جناب زینب کو مولا حسین سے بہت محبت تھی، بہت محبت. اتنی محبت تھی کہ جب جناب عبداللہ کے گھر میں جناب زینب آئی ہے، عبداللہ بہت
مال تھا ان کے پاس، بہترین امیر تھے، جسے ہماری زبان میں کہنا چاہیے کہ امیر تھے حضرت عبداللہ. اور جب حضرت عبداللہ کے گھر شادی ہو کے آئی تو بیوی سے پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ آپ کو گھر میں کوئی کمی تو نہیں محسوس ہوئی؟ میرے گھر میں آپ آئی ہیں، آپ کو کوئی کمی ہماری طرف سے تو نہیں ہوئی؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، کوئی کمی مجھے محسوس نہیں ہو رہی آپ کی طرف سے، لیکن ایک کمی ہے، اس پورے گھر میں مجھے ایک کمی محسوس ہو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا میرا حسین نہیں، مجھے حسین نظر نہیں. بہت محبت تھی. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو امام حسین نے کہا کہ زینب اپنے شوہر سے اجازت کراؤ، اگر عبداللہ نے اجازت دی تو پھر آپ کاروان میں ہمارے ساتھ جا سکتے. جناب زینب حضرت عبداللہ کے پاس گئی اور حضرت عبداللہ سے ایک جملہ کہا. یہاں تک بہن کی محبت تھی، لیکن اس کے بعد ولایت شروع ہو جاتی ہے. جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ حسین جا رہا ہے، میں آپ سے اجازت مانگنے آئی ہوں کہ کیا میں حسین کے ساتھ جا سکتی ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اگر آپ نے اجازت دے دی تو میں چلی جاؤں گی، لیکن اگر آپ ولی ہیں میرے، اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو میں جاؤں گی نہیں، لیکن میں زندہ باقی نہیں، میں حسین کے بغیر مر جاؤں. یہ محبت ہے بہن کی بھائی سے. لیکن جب یہ چلی ہے جناب زینب، اب بہن بھائی نہیں، اب ولی خدا ہے. اور ولی خدا کے لیے اسی بیوی نے اپنی جانب سے اپنے 2 لال قربان کیے ہیں میدان کربلا. 2 بیٹے جو اپنے ساتھ میدان کربلا میں لے کے آئی ہیں جناب زینب. اون و محمد ان کا نام ہے، کم سنگ بچے ہیں، اور جناب زینب نے اتنی خوبصورت تربیت کی ہے کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے ہیں اور بنی ہاشم کی شہادت کی باری آئی ہے، بار بار جاتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمیں بھی بھیج دیجیے، ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہم بھی میدان میں اترنا چاہتے ہیں. امام بار بار ٹال دیتے تھے، امام بار بار ہٹا دیتے کہ ابھی اجازت نہیں، ابھی تمہیں نہیں جانا. ابھی آخر کار ایک وقت آیا کہ جب حضرت علی اکبر کا لاشا آیا ہے، اب جناب زینب سے نہیں رہا. جناب زینب نے خیمے سے باہر دیکھا کہ میرے دونوں بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں. بیوی نے رو کر کہا حسین میرے اکبر کا لاشا آ گیا، میرے بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں. اس کے بعد امام حسین نے میدان میں بھیجا ہے، جعفر طیار کے پوتوں نے جنگ کی ہے اور وہ لڑے ہیں جعفر طیار کے پوتے. جب دشمن نے دیکھا نا کہ ان بچوں کو ہرایا نہیں جا سکتا، دشمن نے وہی حربہ آزمایا جو ہر شہید کے ساتھ آزماتا ہے. لعین نے بچوں کو چاروں طرف سے گھیرا اور گھیر کر بچوں پہ وار شروع کیے. بچے چھوٹے تھے، کب تک زین پر ٹھہرے ہوئے تھے. چھوٹے بچے کی پیشانی پہ تیر لگا، زین سے زمین پر آیا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑا بچہ زمین پر آیا. جب دونوں بچے زمین پر آ کر گرے ہیں نا، ایک مرتبہ آواز دی امام کو کہ اے مامو جان ہم گر گئے، اے مامو ہماری مدد کے لیے آئی، اے مامو ہمارا آخری سلام قبول کیجیے. اگر امام حسین تیزی سے میدان کربلا کی طرف دوڑے، دونوں بچوں کے لاشوں کو میدان کربلا سے اٹھائے. ایک دستور تھا امام حسین کا. امام حسین جب کسی کی لاش لا کر گنج شودا میں رکھتے تھے نا، تو لانے کے بعد اس کی ماں کو بلاتے تھے اور اس کی ماں کو غصہ دیتے تھے اس کے لال کا. مولا نے دیکھا سب بیویاں موجود ہیں لیکن جناب زینب موجود نہیں ہے. مولا نے جناب زینب کو بلوایا. اب جب بیوی لینے گئی، جناب فضا نے دیکھا زینب سجدے میں ہے اور سجدے میں رکھتی ہے. پروردگارا میری قربانی کو قبول کرنا، پروردگارا تیرا شکر ہے، میرے بچوں نے میری لاج رکھ لی، میرے بچوں نے مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا. جناب زینب آئی، جب گنج شہدا میں پہنچی نا جناب زینب نے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا. جناب زینب بچوں کے بھی، جب بچوں میں جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. جب پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہی، بیوی نے کہا میں اپنے بیٹوں کو نہیں روؤں گی، میں نے اپنے بیٹے قربان کیے، میں اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کروں گی. اور زیادہ رو یہی ہوا. جب یہ قافلہ قید سے رہائی پا کر واپس آنے لگا نا، تو جناب زینب نے ایک مجلس برپا کی، شام میں مجلس برپا کی جناب زینب نے. اور جب شام میں مجلس ہوئی تو کٹے ہوئے سروں کو اس مجلس میں بھیجا. ایک ایک کر کے سر آتا رہا. سب سے پہلے مولا حسین کا سر آیا. جناب زینب آگے بڑھی، سر
माँ मर गई है, क्या इनका रोने वाला कोई नहीं है, क्या इनका कोई वारिस नहीं है। अरे जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई रो के कहती है मैं अपने बच्चों का क्या गम मनाऊं, मैं हुसैन का मातम करूं, मैं अली अकबर का शोक मनाऊं, मैं कासिम की लाश के टुकड़ों का शोक मनाऊं। इस वर्ष अदा पर आई है, यहाँ पर से जाने से पहले इसकी हाजत को पूरा करना। परवरदिगार वास्ता जनाब सकीना की यतीमी का हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखना, और जिनके सर से ये दस्ते शफ़क़त उड़ गया है अपने सिवा उन्हें किसी का मोहताज है। परवरदिगार आलम वास्ता अहले बैत अत्हार का, वास्ता करबला वालों की मुश्किलात का, परेशानियों का, जो मोमिन मोमिनात परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार वास्ता इमाम सैयद सज्जाद का और जनाब सकीना का, जितने मोमिन कैद में है बेगुनाह है परवरदिगार आलम, अभी बताया गया है मुझे कि मोमिन कैद में है, परवरदिगार आलम से इल्तिजा है इमाम सैयद सज्जाद का वास्ता देकर, करबला की वो हस्तियां जो कैद में थी उनका वास्ता देकर, जनाब सकीना जिन्हें रिहाई का बहुत अरमान था, जनाब सकीना का वास्ता देकर इल्तिजा करते हैं परवरदिगार से कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई नसीब हो जाए। एक बच्ची बीमार है और जितने बीमार हैं परवरदिगार इमाम सैयद सज्जाद का वास्ता देकर इल्तिजा करते हैं, उन सबको जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला हुआ जिला अता फरमा। परवरदिगार आलम वास्ता देते हैं तुझे जनाब ज़ैनब और मौला हुसैन की मोहब्बत का, बहनों के मान सलामत रहे, बहनों के भाई सलामत रहे। परवरदिगार हज़रत अली अकबर का वास्ता हमारे जवानों को जवानी अली अकबर अता फरमा। परवरदिगार आलम वास्ता जनाब सकीना का, वास्ता करबला वालों का, वास्ता जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद का, जितनी मोमिनात बे औलाद है सबको औलाद नसीब फरमा। जो औलाद नरीना की तमन्ना रखती हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। वास्ता परवरदिगार आलम का, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। लबनान के मुसलमान, यमन के मुसलमान और ईरान में मौजूद मुसलमानों की फतह व नुसरत अता फरमा। तमाम दुश्मनान इस्लाम का खात्मा फरमा। रहबर मुअज़्ज़म को सेहत व सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। तमाम उलमाए हक़ को अपनी हिफ्ज़ व सलामती में रख, और परवरदिगार आलम अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा। और जब उनका ज़हूर हो तो हमें, हमारी औलाद को, हमारे खानवादे को उनके आवाल व अंसार में शुमार।